کچھ سیاسی معاملات پر بات کر لیتے ہیں. آپ کے ماشاءاللہ سے لاکھوں فالوورز ہیں, کروڑوں چاہنے والے بھی ہیں, ماننے والے بھی ہیں. کیا مستقبل قریب میں صاف صاف بتائیے گا سیاست میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, میں تو پاکستان کی سیاست کو اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب مانتا ہوں. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ میں نے اتنی محنت سے امت کو صدیوں کے بعد کوئی ایک ایسا ختم نبوت کا مجاہد ملا ہے جس نے بے لوث خدمت کی ہے اپنی جیب سے. صحیح. تو آپ اسے بھی کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ پالیٹکس میں آئے اور پھر اس کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں مشہور ہو جائیں اور اس کا جو دین کا کام ہے وہ بھی سٹیک پہ لگ جائے. تو میں اتنی بڑی کاز کے لیے کام کر رہا ہوں کہ میں اس میں آنے کا رسک نہیں لے سکتا. یہ جھوٹ غلاظت کا پلند ہے پاکستان کی. فائنل ڈیسیژن جی شروع سے ہے. جب سے لوگ کہتے تھے نا آئے گا آئے گا آئے گا, تو اب تو میرے حل لوگوں کو یقین. یہ تو لوگ کہتے تھے یہ فرقہ نیا بنا لے گا, وہ بھی نہیں بنایا. یہ کہتے تھے یہ مسجد بنا لے گا, وہ کہتے ہیں اب تو چندہ نہیں لے رہا, بعد میں لے گا. یار اب کتنا بعد میرا دیکھنا ہے؟ میرے آلموسٹ 47 ایئرز ایج ہونے والی ہے. 15-16 سال ہو چکے ہیں. جنہوں نے کام ڈالنا ہوتا ہے اس عمر میں ڈال چکے ہوتے ہیں. مولانا الیاس قادری صاحب نے 1981 میں دعوت اسلامی بنائی تھی. اس وقت ان کی عمر 31 ایئرز تھی. میری اس وقت 47 ہے. انہوں نے 31 ایئرز کی ایج میں کام ڈال دیا ہوا تھا جو ڈالنا تھا. تو میں نے ابھی تک نہیں ڈالا, پھر بھی ان کو یقین نہیں ہو رہا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا, پاکستان میں عمومی تاثر ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کفریہ نظام ہے, اسلام جو ہے وہ فقط جو ہے وہ خلافت کو پروموٹ کرتا ہے. آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ نہیں, عمومی خیال نہیں ہے, یہ ایک موٹیویشنل سپیکرز یا ویلاگرز کا کہنا ہے. ادروائز وہ اس سسٹم کا حصہ ہے یا خلافت کے لیے بات کرنے والے. باقی تو مسلمان ظاہر ہے ووٹ ڈالتے ہیں. وہ ڈیموکریسی جس میں آپ حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے کریں تو وہ تو کفر ہے. پاکستان کی ڈیموکریسی اسلامک ڈیموکریسی ہے, اسی لیے مولانا مودودی نے اسے ایکسپٹ کیا تھا. جب قرارداد مقاصد میں آیا نا کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, کثرت رائے سے فیصلہ کرنا ہی تو حضور کی سنت تھی. جمہور محدثین کے نزدیک یہ چیز یوں ہے, محدثین بھی جمہور کی ٹرم استعمال کرتے تھے. ڈیموکریسی اسلامک ہو, خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. یہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک ڈکٹیٹر آپ کے اوپر لانا چاہتے ہیں اور وہ ان کا مولوی ہوگا, جس بیچارے کو نماز کا طریقہ تو شاید آتا ہو لیکن ورلڈ پالیٹکس کا نہیں پتا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر خلافت آ جائے تو ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے خلیفہ چننا ہے یا مولانا مودودی کو چننا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ایک مودودی اور 100 یہودی. جو لوگ خلافت کی آواز بلند کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کو انہوں نے شہادت کے رتبے میں فائز کرنا ہے. جب خلافت آئی ظاہر فرقوں کی آئے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کی اگر خلافت قائم ہو گئی تو اہل حدیث اور دیوبند کے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہوگی؟ بالکل نہیں. موجودہ نظام میں پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اقتدار میں آنے کا کوئی امکان آپ کو لگتا ہے؟ انشاءاللہ کوئی امکان نہیں ہے, اور میری دعائیں ہیں کہ اس طریقے سے نہیں. اگر میں کسی ایک جماعت کے لیے دعا کروں کہ وہ آئے, وہ جماعت اسلامی ہے, وجہ جن میں تعصب نہیں ہے, کوئی فرقے کا تعصب نہیں ہے. آپ جماعت اسلامی کی مساجد میں چلے جائیں, امام حنفی ہیں, آپ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر اونچی آمین کہیں, وہ آپ کو تیکھی نظروں سے دیکھے گا بھی نہیں. 1-1.5 ہفتہ نماز پڑھیں, امام مسجد نہ ہوا, وہ آپ کو امامت کے لیے بھی آگے کر دیں گے. ان میں یہ تعصب بالکل نہیں ہے کہ کوئی رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے. پریکٹیکلی اگر اتحاد امت آپ نے دیکھنا ہے نا کسی جماعت کے اندر, فرقوں سے ہٹ کے, جس جماعت میں شیعہ بھی موجود ہوں, سنی بھی موجود ہوں, اہل حدیث بھی موجود ہوں, تو جماعت اسلامی ہے. میری تو خواہش ہے ان کی حکومت آئے, ان کے پاس کمپیٹنسی بھی ہے. اس کے علاوہ جتنی باقی مذہبی جماعتیں ہیں وہ فرقوں کی ہیں. ٹی ایل پی بریلویوں کی جماعت ہے, JUIF دیوبندیوں کی جماعت ہے. اس طریقے سے جو شیعہ کی جماعت الگ سے ہے. اگر فرقوں سے نکلی بھی کوئی جماعت ہے, مذہبی جماعت, تو ایک ہی ہے, جماعت اسلامی. ٹھیک ہے, اب ذرا عمران خان کی بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آج ایک بڑی یوتھ کھڑی ہے. وہ ان کو اپنا مرشد بھی مانتی ہے, ساتھ ساتھ وہ ان کو پاکستان کی تمام مشکلات کا واحد حل بھی سمجھتی ہے. اس وقت وہ جیل میں ہیں, امید لگائی بیٹھی ہے کہ بھائی جیل سے باہر آئیں اور وہ ایک بار پھر پرائم منسٹر بنے. ابھی حالیہ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو پھر وہ دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے, جیل میں مر گئے تو ٹھیک ہے. ایک تو اتنا سخت بیان آپ نے کیسے دے دیا؟ دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ بات یہ کہ میں تو آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں نا, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ کر دیں. میں نے تو اسی پوڈ کاسٹ کے اندر میں نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ خان صاحب سبق سیکھیں, جب وہ باہر نکلیں گے تو اپنے معاملات میں وہ سبق سیکھیں. اور یہ جو جملے آپ کوٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی میں نے بولا تھا
جب اس اینکر نے کہا کہ اس کا سلوشن کیا ہے، میں نے کہا سلوشن یہ ہے کہ آرمی چیف بھی، چیف جسٹس بھی، خان صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اپنے گزشتہ گناہوں کے اوپر اعلانیہ معافی مانگیں اور پھر اگلے معاملات کو لے کے چلیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مار دو تو میں اسے کعبے کی چھت پہ چڑھا رہا ہوتا. بیسیکلی میں نے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے، اس میں نے بتایا کہ وہ یہ سوچتے ہیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے. اب جتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں کہ میں نے کوئی خان صاحب کے قتل کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو میں کہوں گا ان کی سمجھداری بڑی چھوٹی سی ہے. اگر اس طریقے سے رزلٹ نکلنا شروع ہو جائے تو مجھے بتائیں، جو بندہ مجھ سے کوشچن کر رہا تھا وہ کوئی مولوی تو نہیں تھا، وہ ایک سیکولر تھا، وہ کہتا حضرت یہ آپ کیا الزام لگا رہے ہیں. صحیح بات. پھر منصور علی خان جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پکڑ لیتا ہے دوسرے لوگوں کو، انہوں نے اس کو خبر بنا کے پیش کیا اور انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ انجینئر صاحب کیسی گفتگو کر رہے ہیں. اگر سیکولرز یہ بات کرتے نا کہ میں خان صاحب کی موت ڈیمانڈ کر رہا ہوں تو میں مان لیتا. مذہبی طبقے کو تو میں نے ماننا نہیں، ان کے سپورٹرز کو تو میں نے ماننا نہیں، کیونکہ وہ تو ہر اس بات کو جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں وہ راضی نہیں ہوتے ہیں. وہ تو شیر افضل مروت کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی بات کوئی حجت نہیں ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، کیا میری اس بات سے علمی طور پر کسی نے دلائل کے ساتھ اختلاف کیا؟ کسی نے کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہو کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سکون ہو جائے گا، کوئی امت میں فساد نہیں ہوگا، یہ کسی نے کہا ہے؟ اور سارے مانتے ہیں کہ یہی کچھ ہوگا، لیکن وہ یہ کہنا نہیں چاہتے. میں نے کہہ دیا اس لیے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب کو پتا ہے کون سا ایسا بندہ ہے ان کا حامی یا ان کا مخالف جو یہ کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو سکون سے بنی گالا وہ 1 سال کے لیے اعتکاف کر لیں گے. اگر اعتکاف کرنے والے وہ ہوتے نا تو آج اندر نہ ہوتے. انہیں کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے سکون کریں. صحیح. تو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ سکون نہیں کریں گے. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. رہا یہ میرا کہنا تو ظاہر ہے وہ میں ایک نیچرل بات کر رہا تھا. دیکھیں میں کئی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں زندہ رہا. صحیح. تو اگلی اتوار کو میں اس کا جواب دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ منو قتل کر دو تاکہ اگلی اتوار ہی نہ آئے. ہائے 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 پی ٹی آئی لو تو انو چھکا میں ہی مار سکتا تھا، مولویوں نے اس طرح میں لمحہ پایا تو انو ہی چھکا میں دیتا ہے. اگر میں یہ بات درجنوں دفعہ کرتا ہوں کہ میں اگر زندہ رہا میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہوں اپنے قتل کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں یہ اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے وقت ملا تو یہ ہوگا. میں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو وقت ملا تو یہ ہوگا. میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. ٹرولنگ تو سٹارٹ ہو گئی تھی نا آپ کے اگینسٹ. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیا اس کا رزلٹ نکلا ہے، کیا ملا ہے ان کو. میرے سبسکرائبر جو ہے 10,000 بڑھ گئے 3 دنوں کے اندر. میں کوئی ایک یوٹیوبر ہوں کہ جسے تھوڑی سی بات کرنے کے اوپر 30,000 اس کے سبسکرائبر کم ہو جائے اور پھر وہ معافیا مانگنا شروع ہو جائے. وہ کراچی کا ایک یوٹیوبر. بھائی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا نا. تو ہمیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے سمجھا میں قاسم علی شاہ ہوں. بھائی میں نے اپنی آڈینس ارن کی ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے RTS بٹھا کے امت پہ مسلط نہیں ہوا. میں فارم 47 کی پیداوار نہیں ہوں. میرا پورا کریکٹر ہے پچھلے 16-17 سال کا. اس کے بعد مجھے اسٹوڈنٹس نے ایکسیپٹ کیا. میرے اسٹوڈنٹس کی اکثریت PTI میں ہے اور کئی تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اگلی دفعہ ووٹ نہیں ان کو ڈالنا. میں نے کہا یہ آپ کا اپنا رائٹ ہے، میں اس طرف نہیں کسی کو لے کے جاتا، آپ کی اپنی مرضی ہے. یعنی اس لیول تک آپ کو پتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں تو لوگ دنیا اور آخرت میں چاہتے ہیں نا. پولیٹیکل لیڈرز کو کس حد تک کوئی چاہے گا؟ کتنے لوگ نکلے ہیں. دیکھیں یہ کہتے تھے یہ کربلا ہے، کربلا میں تو سارے شہید ہوئے تھے. خان صاحب کی کربلا میں تو سارے پریس کانفرنس کر کے گھر چلے گئے. کدھر ہے اسد عمر؟ وہ بڑے بڑی آوازیں، علی زیدی، فواد چودھری. یہ تو کربلا ہونی تھی، کربلا تو کوئی نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے نہ یہ حسین ہے اور نہ مخالفین یزید ہے. بس اپنی کوئی اور نام رکھنے تو آپ رکھ لیں. خان صاحب پاپولر ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو وہ میں پاپولر سمجھتا ہوں عمران کہ خان کیسے خان صاحب پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پاپولیرٹی ختم کیسے ہوگی جو جاری ہو؟ نہیں کیوں ختم ہو؟ ہم تو کہتے ہیں اس سے ڈائریکشن اچھی مل جائے. خان صاحب لرن کریں. خان صاحب امت کے لیے ایسٹ ہیں. اپنا قبلہ درست کریں، وہ حربے نہ اڈاپٹ کریں. یعنی جو چیزیں وہ گورنمنٹ سے نکالے جانے کے بعد باتیں کر رہے ہیں نا، کاش وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ویسی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں. جب یہ ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اگر DG ISI آرمی چیف مجھ سے بات کرے میں اسے سیگ کر دوں گا. خود سیگ ہو گئے، کیا تو کسی کو نہیں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آرمی چیف قوم کا باپ اور ہر وقت یہ راگ لاپتے رہتے تھے. کوئی انہوں نے عہدہ ایسا چھوڑا تھا جو فوج کے حوالے نہ کیا ہو. آج وہ کہتے ہیں فوج کو سیاست میں لچ نہیں تلنا چاہیے. خود یہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ میں فیض حمید کے ذریعے اپنا کورم پورا کرواتا تھا.
مجھے بتائیں اکثریت تھی ان کے مخالفین کی، سینٹ کا چیئرمین انہوں نے سنجرانی منتخب کروایا، اور ان کے ماننے والے کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دل کی آواز پہ لبیک کہا ہے. بھائی اب پھر سپریم کورٹ کا جو پرانا ڈیسیژن تھا قاضی فائز عیسیٰ والا، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا. کسی ایک جگہ کھڑے ہونا. آپ کے مخالفین اگر آپ کا ساتھ دیں تو دل کی آواز ہے، آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو لوٹا ہے. تو آپ کا دین امان کیا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ کنگ آف یو ٹرنز ہے. کسی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اور اس کے بارے میں بھی مجھے ابھی کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ انہیں آفر نہیں ملی یا آفر ملی ہے وہ خود نہیں جا رہے. یہ وقت بتائے گا. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جن پہ انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو. آپ دیکھیں یو ٹرن فورس سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور ان کا میں معافی بھی مانگنے کے لیے مشروط تیار ہوں. اس سے بڑی بات کر دی جو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں ایک لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ انہوں نے کہا ان سب کو بلی چڑھا دیں جو 9 مئی میں ہے. یار ان 10,000 بچوں نے تمہارے پیچھے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگایا، تم کہہ رہے ہو ان کو سزائیں دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو. اس کی بجائے کہنا چاہیے کہ انہیں سزائیں نہ دو، مجھ اکیلے کو دو، میں نے انہیں ورگلایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ان کو چڑھا دو مجھے. ایک لیڈر کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کون سی بات آپ کی صحیح مانیں؟ تو میں تو ان سے کہوں گا یو ٹرن لینا چھوڑیں، قوم کو سچائی بتائیں جو حقیقت ہے. مرنے سے پہلے ان سب لوگوں کو، اب یہ سارے اپنی لائف کو انکلوڈ کریں، سب 70+ ہوئے ہیں. زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور خان صاحب، مولانا فضل الرحمان. کتنا اور جینا ہے یار؟ سچائی بتاؤ قوم کو. لیکن بہرحال ایک عام تاثر تو یہ ہے نا کہ خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، جھکنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ میرے خیال ہے تاثر تو پچھلے 1 مہینے کے اندر جتنا شیک ہوا ہے پچھلے 1 سال میں نہیں ہوا تھا. آئے دن ان کی سسٹر جو بیان دیتی ہیں. لیکن وہاں تو پھر ایک الگ ہی معاملہ چلتا ہے نا، پارٹی میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. نہیں سسٹر جو کہہ رہی ہیں ہم درخواست کرتے ہیں آرمی چیف سے. صحیح ٹھیک ہے، جب سسٹرز کٹھی ہو کے یہ کہہ رہی ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی نا، یا کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے آ کے بیان بازی کرتی ہیں. باقیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بات ہے، سسٹرز کو ظاہر ہے فیملی ممبرز کو تو منع بتاتا ہے، وہ تو سب کلیئر ہے آپ کے سامنے. آئے دن بیان بدل رہے، اور مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب کو اگر ریلیف ملا تو پولیٹیکل لیڈرز دیں گے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ریلیف نہیں دے گی. اور میں اپنی بات پہ قائم ہوں. ایٹ لیسٹ جب تک یہ آرمی چیف ہے نا، 0 ٹالرنس ہے. ہو سکتا ہے آنے والا اس سے بھی سخت ہو. اچھا ہاں، لیکن ان کے ہوتے مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. اگر انہیں کوئی ریلیف ملا تو پولیٹیکل لیڈر سے ملے گا، ان کے ساتھ یہ بات کریں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں. کیا خان صاحب پنجاب کے بھٹو بنیں گے؟ نہیں، اللہ نہ کرے، کیوں بنے. میں تو پہلے بھی کہتا تھا نہ نواز شریف صاحب کو پنجاب کا بھٹو بننا چاہیے. بہت اچھا ڈیسیژن تھا باجوہ صاحب کا کہ انہیں نکال دیا. خام خان صاحب کے متھے لگ جانا تھا. اس وقت اندر رہتے وہ کتنے پاپولر ہو رہے تھے، پورا دن خبریں چلتی تھیں. جس طرح آج بھی لوگ خان پہ چل رہے ہیں نا، اس وقت آپ پتہ نواز شریف پہ چلتے تھے. اور مریم نواز بڑے فخر سے کہتی تھی دیکھو میرا باپ اندر بھی ہے. تو خبروں میں اس وقت سارے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ اس کو دلیل بناتی تھی. تو آج پھر مریم نواز کو یہ بھی دلیل سمجھنی چاہیے کہ خان صاحب بھی اندر ہیں. سارے وی لاگس اور سارے یوٹیوبرز کے گھروں کے چولہے خان صاحب کی وجہ سے چل رہے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ بتائیے گا پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، عدلیہ کے غلط فیصلوں کو سمجھتے ہیں، سیاست دانوں کو سمجھتے ہیں، بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں؟ سب کو. سب. اور آخر میں عوام بھی. آخر میں پہلے نمبر پہ اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد جوڈیشری اور سیاست دان. یہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں. آپ کے سارے ماشاء اللہ انڈورس کس نے کیے ہیں؟ سپریم کورٹ نے. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم نظریاتی ہیں. سپریم کورٹ اگر لیجیٹیمائز نہ کرے مارشاء اللہ کو، مارشاء اللہ قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ پی سی او کے تحت حلف اٹھاتے رہے، ڈکٹیٹرز کو یہ سلام کرتے رہے. اور پولیٹیکل لیڈرز کیا کرتے رہے؟ 90s کی سیاست تو میں نے دیکھی ہوئی ہے. میں ہوش میں تھا، ایف ایس سی میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں. قاضی حسین احمد کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ جا کے دھرنا دیتے تھے. پھر نون لیگ جا کے آرمی چیف کو ملتی تھی کہ ہمیں لے آؤ. اس زمانے میں مسلم لیگ، اور جب ان کی حکومت ہوتی تھی تو بے نظیر ان سے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو آ کے انہوں نے 2006-7 میں 6 میں لکھا نا. اس سے پہلے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں 2 چارٹر ساری جماعتیں مل کے لکھ لیں، چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. حکومت کوئی بھی ہو، پالیسیز چینج نہیں ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. کیا پاکستان معاشی سیاسی طور پر تباہ ہو چکا؟ جی نظر تو یہی آ رہا ہے. اٹھنا تو بہت مشکل ہے، بہت لمبا پیریڈ چاہیے. کتنا؟ میں نے تو 500 سال کا کہا تھا. 500 سال؟ تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی ظاہر ہے نہ ہی سمجھ لیں. اس کی وجہ کہ ہم سٹارٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی. ہم مان رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کوئی 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت تو سبھی اپنی پارسائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کرتے رہے. بس ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تماشا لگا رہے گا. چپ کر کے اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، جن کے پاس پیسے ہیں
باہر بھیجیں, ریمیٹنس وہ آپ کو بھیجیں اور ملک چیریٹی پہ چلتا رہے. مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ اتنی آسانی سے معاملہ حاصل. الٹیمیٹ حل کیا ہے؟ الٹیمیٹ حل وہی ہے, کعبے کی چھت پہ سارے چڑھیں. خان صاحب معافی مانگیں کہ RTS کے ذریعے میں آیا تھا, تو نواز شریف صاحب معاف کر دیں گے, اور نواز شریف صاحب بھی 47 والی غلطی مان لیں گے, فارم والی. ٹھیک, ان کا بھی درد آپ سمجھے نا. وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کیا, بجلی پوری کی, آپ کو پروجیکٹس دیے, اور آپ نے ڈان لیگ بنا کے ہمیں فارغ کروا دیا. ٹھیک ہے جی, اور اتنا فارغ کروایا کہ ہمیں ان پاپولر کر دیا, اور ایک آپ نے ہمارے مقابلے پہ لیڈر لانچ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں زیرو سے سٹارٹ لیں. وہ کہتے ہیں انڈو کریں اسے 2017 کے اوپر. صحیح, انڈو ہونا کوئی نہیں, اور وہ مانیں گے نہیں. انڈو ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب مانے کہ اس وقت دھرنے میں نے غلط کیے تھے, 2017 میں نے یہ جو کچھ ثاقب نثار کے ساتھ مل کے یہ پورا تماشا لگا, اور 2018 میں یہ غلط تھا. پھر میرا خیال ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پھر عوام بھی پھر فیصلہ کرے گی ہم نے لیڈر کس کو چننا ہے, اس کو جو خالی باتیں کرتا ہے یا وہ جو کام بھی کرتا ہے. اچھا, سیاسی حوالے سے بس لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا, اس وقت موجودہ جو دستیاب سیاسی قیادت ہے اس میں کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ اب تو میں حافظ صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب. ہاں جی, شکر ہے آپ نے عاصم منیر نہیں کہہ دیا, ورنہ یہ بھی کلپ کٹ جانا تھا. صحیح ہے. ہاں جی, اگر صاحب کو بہتر ضرور کہہ دیتے ہیں. بہتر سمجھتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو کچھ جی ان میں جانا, دیکھیں اپ رائٹ ہیں, انہوں نے کتنی دلیری کے ساتھ سیٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کا PTI کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا. کیا وزیر اعظم بننے کے لیے ایلیجبلٹی ضروری ہے یا مقبولیت ضروری ہے؟ نہیں, مقبولیت خوبصورت ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے, ایلیجبل ہونا چاہیے. مجھے ایک ایسا ڈرائیور اپنی گاڑی میں چاہیے, بے شک سگریٹ پیتا ہو, بے نمازی ہو, لیکن گاڑی چلانا جانتا ہو. مجھے داڑھی پگڑی والا ڈرائیور نہیں چاہیے جو میری فیملی کو ٹھوک دے جا کے. تو حافظ نعیم الرحمان ایلیجبل ہیں اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں؟ بالکل, اتنے منجے ہوئے سیاست دان ہیں, ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے, صحیح کردار ہے, سب کچھ ہے, اور ڈائنامک آدمی ہے. یعنی یہ بیچ میں جو سراج الحق صاحب آئے تھے وہ شریف آدمی ہے, لیکن وہ جو تھرل ہوتی ہے نا ایک لیڈر کے اندر, وہ ان میں نہیں تھی. صحیح, یہ ذرا ایکسٹروورٹ ہے, تو ان کے اندر وہ تھرل موجود ہے. اچھا, اب ذرا جہاد سے متعلق بتائیے گا. پاکستان میں ایک مضبوط فوج ہے, نظام ہے دفاع کا, کیا ان سب کے ہوتے ہوئے پاکستانی قوم پر جہاد فرض ہے؟ پاکستانی قوم آلریڈی جہاد کر رہی ہے, ٹیکسز میں پیسے دے رہی ہے نا. صحیح, تو ہمارا جہاد تو ہو رہا ہے نا. اب جو فوج کو بارڈر پہ روٹی پکا کے بھیجتا ہے تو وہ جنگ میں شامل ہے, اگرچہ اس نے گن نہیں اٹھائی ہوئی. تو ہم فورس بیہائنڈ دا فورسز ہیں. صحیح, یہ ہماری جو اسلحہ کی فیکٹری ہے نا اور اٹامک انرجی کے ادارے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے فورس بیہائنڈ دا فورسز. صحیح, یعنی ہماری افواج کے پیچھے طاقت یہ ہے. ان سب کے پیچھے اگر کوئی فورس ہے تو پاکستان کی عوام ہے جو صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دیتی ہے, جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے میں بھی آلموسٹ 40% ٹیکس اس پہ دے رہی ہوتی ہے. تو جہاد میں تو ہم شامل ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹ ڈیسیژن پرائم منسٹر نے کرنا ہے, آرمی چیف نے کرنا ہے, پارلیمنٹ نے کرنا ہے, ان سے پوچھا جائے گا. نہیں, یہ فلسطین سے متعلق باتیں آتی ہیں سامنے کہ بھئی قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے پاکستانی نوجوانوں کو جانا چاہیے, تو اس پر آپ ساری جذباتی باتیں ہیں. صحیح, جب آپ اسلحے کے لیے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. ایران نے بڑی سچی بات کی کہ ہمارا جہاز اس لیے گرا, ہمارے پریزیڈنٹ شہید ہوئے کہ 40 سال سے ہمیں پرزے نہیں مل رہے تھے ہیلی کاپٹر کے. تو انہوں نے بتا دیا نا کہ ہم ہیلی کاپٹر کے پرزے لینے میں بھی ان کے محتاج ہیں, تو ہم نے ان کے اوپر ہیلی کاپٹر کہاں سے چڑھانے ہیں. F-16 کے پرزوں میں آپ محتاج ہوں امریکہ کے, آپ نے ان کے اوپر جا کے جہاز چڑھا دینا ہے. اس کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر اکانومی میں. ہم اپنے بارڈر پہ, انڈیا کے بارڈر پہ 1 مہینے تک فوج نہیں لگا سکتے. ہماری جو اکانومی ہے تو مضبوط کریں, پھر دیکھا جائے گا. اچھا, یہ مدارس کلچر پر آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ مدارس کلچر جو ہے وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اغلام بازی کا مرکز بنے ہوئے ہیں, یہاں پر جو ہے وہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی پاکستان میں ویسی ہی تعلیمی سہولیات کم ہیں, مدارس جو ہے وہ ایک NGO کا کردار ادا کر رہی ہیں, غریب نادار بچے وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کھانا پینا مل رہا ہوتا ہے. اس پر آپ کا کیا موقف؟ میرا موقف یہی ہے کہ ان پرنسپل دنیا کی سب سے بڑی NGOs اگر کوئی ہیں تو مدارس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غریب لوگوں کا ایک کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے. ہماری جیسی ریاست جو اتنی کمزور ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتی, وہاں پہ یہ تو میں سمجھتا ہوں زندہ معجزہ ہے مدارس کا, لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ پازیٹو پہلو ہے. جن نیگیٹو پہلوؤں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ رزلٹ نہیں نکالتے کہ ان کو بند کر دیں, ہم کہتے ہیں اصلاح کریں. ٹھیک ہے,
باقی یہ جو معاملات آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ظاہر ہے یہ کمزوریاں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسا ہوتا ہے. ان کمزوریوں کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے آپ کو اسٹرکٹ قوانین کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. مدارس کے اندر بھی کئی مدارس کے اندر جب اچھے کوئی اوپر لیڈرز آ جاتے ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو اتنے اختلاف کے باوجود مولانا الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، بابا جانی کے حوالے سے یہ بالکل آپ کے کیمرے میں دلیری کے ساتھ کہوں گا کہ وہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ان میں اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، اور اس اعتبار سے وہ اپنے مریدین کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. صحیح. ان کے مدارس میں جو اسٹرکٹ ماحول ہے اس میں کوئی اکا دکا واقعہ کہیں پہ رپورٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی کے بھی ہیں، باقی بھی ہیں. لیکن یہ جو واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یار آپ نے تطہیر بھی کرنی ہے، الٹا دفاع نہیں کرنا. یہاں کو واقعہ نکلتا ہے تو مولوی دفاع پہ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے، الٹا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم کے ساتھ بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نصاب اپنا بہتر کریں، قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دیں، اور باقی سائنسی تعلیم والا معاملہ بھی ہو. مدارس پہ بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. میں علماء کے ساتھ ہوں. مدارس رجسٹر گورنمنٹ کا کام ہے کہ انہیں کرے. یہ جو گورنمنٹ آئے دن کہتی ہے جی 50% سے زیادہ مدارس رجسٹر نہیں ہے، تو آپ رجسٹر کریں ان کو، وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ NOC نہیں لیا تھا. بھائی اتنی بڑی اسلام آباد کی آبادی ہے، وہاں پہ جب تم لوگوں کو مدرسہ نہیں بنانے دو گے تو وہ کسی نالے کے کنارے کوئی زمین سیدھی کر کے اگر مدرسہ بنا لیں گے، وہاں پہ مسجد بنائیں گے، جو گورنمنٹ کا کام تھا وہ خود کر رہے ہیں، تو بعد میں پھر تمہیں اس کو ریگولائز کرنا پڑے گا. یا تو تم پہلے وہ سارے کے سارے معاملات رکھتے نا تاکہ یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا. ان کے اینڈ پہ بھی پرابلم ہے، صرف مدارس چلانے والوں کے پرابلم نہیں ہے. اس طریقے سے FATF کا مسئلہ ہے. ابھی سارے علماء نے بیٹھ کے اجلاس کیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مفتی منیب صاحب، انہوں نے کہا ہم مدارس کو رجسٹر کروائیں گے، آپ آئیں ہمارے اکاؤنٹ نمبر بھی لیں. لیکن یہ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں رجسٹر نہیں ہے، تو آپ لوگ نہیں رجسٹر کر رہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کا مقدمہ درست ہے. باقی یہ کہنا دہشت گردی کا، وہ بہت کم مدارس ہیں جن میں یہ کچھ ہوتا ہے. بریلوی تو بالکل کوئی دہشت گردی اس طرح کی نہیں سکھاتے، کوئی اسلحہ نہیں ہے. دیوبندیوں کے مدارس میں بھی تھا. تو معذرت کے ساتھ جو آج ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہیں نا، انہی کا ہیڈ کوارٹر تھا لال مسجد، یعنی ہماری ایجنسیز کا. بالکل. بھائی جو پودے تم نے خود لگائے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹنا بھی تم نے خود ہے نا، ان گناہوں کا بوجھ بھی تم نے خود اٹھانا ہے نا. یہ کیا تو تم نہیں تھا سب کچھ. تو دیوبندی مکتب کو انہوں نے یوز کیا، اس میں بھی تبلیغی جماعت یوز نہیں ہوئی. ایک خاص جو زیادہ ایکسٹروورٹ قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے یوز کیا، پھر وہ طالبان بنے، اور پھر وہ TTP بن گئے، اور پھر قتل کرتے کرتے اب قتل و غارت والا سلسلہ شروع ہو گیا. اوورآل اہل حدیث کے مدارس میں کوئی اسلحے والا معاملہ نہیں. پاکستان میں کوئی اہل حدیث کا مدرسہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. ہاں، حافظ سعید صاحب تھے، وہ بھی ان کا بھی جو جہاد تھا کشمیر تک تھا. ہم تو خیر اسے بھی درست نہیں سمجھتے، لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. یہ سب کچھ دیوبندی مکتب یوز ہوا تھا، اور اس کا نقصان پھر انہوں نے دیکھیں کیسا اٹھایا. اچھا، اب ذرا کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کچھ اینکرز، یوٹیوبرز آپ کے پلیٹ فارم پر آئے، آپ کے پوڈ کاسٹ کی انٹرویو کیے، اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وہ آپ کے خلاف بھی ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ تو ان سے پوچھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کوئی اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا کہ میرے لیے کوئی امتحان بن جائے. میں یہ کہوں گا یہ ان کا ظرف ہے. ابھی بھی میرے پاس کوئی بھی آئے گا، مجھے یقین بھی ہو کہ بعد میں شرارت کرے گا، اور ہماری وہ میرٹ لسٹ میں اپنے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے تو ہم اسے دیتے ہیں. خصوصاً ایسے لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پوڈ کاسٹ دینے سے دعوت بڑے پیمانے پر پھیلے گی، اگرچہ ان کا تعلق دوسرے مکتب فکر سے ہوتا ہے. میں ان کو فون کر کے بلوا لیتا ہوں. اگر ان کا نمبر بعد میں لگا ہوا میں ان کو پہلے بلوا لیتا ہوں کہ بھائی آؤ تم میرے سامنے بیٹھو، جو تم میرے بارے میں باقی علماء سے بات کر رہے تھے میرے سے آگے خود پوچھ لو. تو اس طرح میں نے کئی ایک کو انٹرویوز دی ہیں. باقی وہ بعد میں جو مرضی کریں، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہوتا ہے. لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ تم غلط بات کر رہے ہو، انہوں نے تو یہ بات کی تھی. ویڈیوز موجود ہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہوئی ہے میں پکڑا جاؤں گا، بشرطے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی میری بات کوٹ نہ کرے. یہ اکثر ہوتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز کوٹ کی جاتی ہے. وہ اتنے خطرناک کلپ انہوں نے بنائے ہوئے
کہ میں بھی دیکھ کے ایک بار ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بات اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی، وہ کاٹ کے آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے علماء دین کا کوئی اس طرح کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا، ورنہ جتنی ذہانت اللہ نے مجھے دی ہوئی ہے نا، میں تو ایک دن کے اندر انہیں ونریبل کر دوں یہ کلپ کاٹ کے، لیکن ہمیں خوف خدا آتا ہے. ہماری یہ تربیت ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کانٹیکسٹ کے ساتھ کلپس کاٹتے ہیں، جہاں کہیں مس ہینڈلنگ ہو میں ان کو بتا دیتا ہوں. میں نے کئی بار ویڈیو ڈیلیٹ کروائی ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے میم میں الیاس قادری صاحب کی باپا جانی کی ایک ویڈیو لگائی جس میں پیچھے انڈین گانا چل رہا تھا اور اس کے آگے وہ رو رہے تھے. بیسیکلی یہ شرارت کی تھی توصیف راشدی نے، اسے بھی شاید نہ پتا ہو، تو مجھے تو پتا تھا کہ یہ تو اوریجنل ویڈیو میں تو وہ رمضان کے اوپر رو رہے ہیں، یہ گانے کے اوپر تو کر ہی نہیں رہے. اس نے پکڑ کے میم بنا دی توصیف راشدی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے رہے. تو میں نے اس کو ٹریس کروا کے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی. میں نے کہا یار یہ تو بے شرمی. ابھی اگلے دن ایک اہل حدیث عالم مجھے ملنے آئے تھے، تو ان کے قریبی ساتھی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں نہیں الیاس قادری صاحب نے کہا کہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ ناپاک ہے. میں نے کہا یار انہوں نے نہیں کہا. کہتے میں نے خود سنا. میں نے کہا وہ کٹا ہوا کلپ ہے. وہ آنسو کہتے ہیں اشوب چشم کا جو آنسو ہے، چونکہ بیماری سے نکل رہا ہے وہ ناپاک ہے. وہ بھی فقہ حنفی کے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ بھی پاک ہے. لیکن یہ بہت بڑا بلیم ہے کہ جو صدیوں سے کروڑوں لوگوں کا عقیدہ ہے جو ان کی فقہ میں لکھا ہے اس کو تو وہ مانتے ہیں نا. وہ باپا جانی کو آپ کرٹیسزم اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آنسوؤں کو ناپاک کہہ دیا. وہ اشوب چشم کے آنسو جو ہیں ان کو وہ ناپاک کہتے ہیں. لیکن اس میں اشوب چشم کا لفظ نکلا ہوا ہے. عام آدمی کہتا ہے یار کتنا بیوقوف ہے، نبی علیہ السلام تو نماز میں روتے بھی تھے، تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا؟ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے وہ کلیریفائی کر دیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ان کے اوپر الزام لگایا گیا. اس لیے دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کسی کی چیز کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ نہ کریں. اگر ہمارے مخالفین ایسا کرتے ہیں یا یہاں پہ کوئی ویڈیو بنا کے جاتا ہے اور میرے بارے میں جھوٹ کلیم کر دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جھوٹ کلیم کیے ہیں، علماء نے بڑے وثوق کے ساتھ. جی انجینئر صاحب کو تو باقاعدہ ایران نے جو ہے وہ ڈالے دیے میں، وہ عثمان بھائی کے پاس کھڑے ہیں. میں عثمان بھائی سے کئی سالوں سے وہ ڈالے مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں انہوں نے دیے. وہ انہوں نے ویگو ڈالے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کہیں. تو یہ جھوٹ مشہور کر دیتے ہیں، چونکہ خود یہ کچھ ہے نا، یہ سمجھتے ہیں باقی بھی ایسے ہی ہوں گے. نہیں بھائی، دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے جو ٹکرایا ہے ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ، مذہبی لوگ ٹکرائے، کچھ عرصے بعد ایکسپوز ہو گئے. جن کو آپ پاپولر لیڈر سمجھتے ہیں ان کے ماننے والوں نے 2 دفعہ میرے خلاف ٹرینڈ چلایا، تو کیا نکال لیا اس میں سے؟ میں کوئی قاسم علی شاہ تھا یا میں کوئی یوٹیوبر تھا؟ الٹا خود ہی ذلت کمائی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس پہ بھی یو ٹرن لے گا. 3 دن نہیں گزرے یو ٹرن آ گیا. شیر افضل مروت نے میرے بارے میں بات کی، 2 دن بعد اس کی رکنیت خود ختم ہو گئی. میری تو آئے دن کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے فضل سے، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے، اللہ کرتا ہے. وہ پیر ظہیر الحسن نے کہا اس کو منار پاکستان پہ لے کے آؤ. 2 دن بعد وہ خود چھپا ہوا ہے، جب سے اس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر کی قیمت رکھی ہے، باہر نکل کے گرفتاری نہیں دے رہا. میں تو وہیں بیٹھا ہوں، جو دلیری سے بول رہا تھا خود چھپا ہوا ہے. میں نے تو کئی FIRs کا سامنا کیا ہے. ٹھیک ہے، کورٹس میں جاتا ہوں، ڈیٹس بھگتتا ہوں، اور اس کے اوپر ایک FIR ہوئی ہے تو وہ بھاگا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو بھی کوئی حرکت کرتا ہے تھوڑے دنوں بعد وہ سارا پول کھل جاتا ہے. صحیح. جو عادل راجہ تھا، اس نے کہا اس نے کوئی عہدہ قبول کیا ہے. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، شیر افضل مروت صاحب نے ساتھ بٹھا کے کہا کہ عادل راجہ کی ویڈیو نہیں دیکھنی. بیرسٹر گور بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ٹکرار ہے پاش ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہمیں آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ جس طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یقیناً ایک فیملی سپورٹ ہوگی آپ کو، تو اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ پیرنٹس کو دیں گے، وائف کو دیں گے، بچوں کو دیں گے، بہن بھائی، کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے. اور اس کے بعد اس دعوت کے قد کاٹ کا جو کریڈٹ ہے میں سب سے پہلے اپنے ٹیم ممبرز کو دوں گا. صحیح. اپنے اسٹوڈنٹس کو دوں گا جو یہاں پہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، جو میرے بازو ہیں. میری فیملی بعد میں آتی ہے. فیملی تو کسی حد تک سپورٹ کرتی ہے نا، ظاہر ہے میرے ساتھ فیملی تو مجھے ادھر چھوڑنے کے لیے نہیں آتی. یہ سارے انتظام میری فیملی تو نہیں دیکھتی، وہ تو گھر کی حد تک سپورٹ ہے نا. فیملی، میرے ماں باپ، بیوی، بچے، وہ تیسرے نمبر کے اوپر آتے ہیں. صحیح. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد میرے ٹیم ممبرز، میرے اسٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں ہیں، بالخصوص جو اس اکیڈمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جو یہاں سارا انتظام چلاتے ہیں، اور اس کے بعد میرے فیملی ممبرز. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر بلایا. اور لاسٹ میں اگر کوئی ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج دینا چاہے؟ میسج ہم یہی دیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں
جو کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے فرقوں کی تعلیمات پھیلائیں. آپ سب کو سنا کریں، ہمیں بھی سنیں، ہمارے مخالفین کو بھی سنیں، لیکن کاؤنٹر ویریفائی بکس کے ذریعے کرنا ہے. بکس میں اگر بات ہمارے مخالف کی نکلتی ہے، ہماری نہیں نکلتی، تو آپ نے نہ صرف اس بات کو فالو کرنا ہے بلکہ ہمیں بھی بتانا ہے. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری کوئی غلطی نکلتی ہے تو ہمیں چھوڑنا نہیں بلکہ بالکل نہیں چھوڑنا اور بتانا ہے، تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہو گئی؟ بہت شکریہ.